میں آج کی عبادت میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تو آئیے اپنی عبادت کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سیموئیل باب 8 میں بائبل بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیل ایک بادشاہ چاہتے تھے اور وہ بات کر رہے تھے، اور سیموئیل نے کہا، اے لوگو، انتظار کرو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس نے انہیں اس اختیار یا قوت کو جو بادشاہ ان پر رکھے گا اس کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا، ہاں، باقی تمام لوگوں کے بادشاہ ہیں، ہم بھی بادشاہ چاہتے ہیں۔ اور خدا سیموئیل سے مخاطب ہوا اور کہا، ٹھیک ہے، ان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ اور خدا سیموئیل سے ہم کلام ہوا کہ وہ ایک بادشاہ کی تلاش کرے۔ ہم پہلا سیموئیل باب 9 میں جو اس سے اگلا باب ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ سیموئیل باہر جاتا ہے اور ساؤل کو پاتا ہے، اور ساؤل کے بارے میں دی گئی وضاحت کے مطابق جو خدا نے سیموئیل کو دی وہ یہ تھی کہ وہ نہایت خوبصورت تھا، وہ مضبوط تھا، وہ ایک عظیم شخص تھا، اور خدا اس سے ہم کلام ہوا اور کہا، یہ وہ آدمی ہے۔ لیکن جب سیموئیل نے ساؤل سے رابطہ کیا، ساؤل کے سیموئیل کو جواب دینے پر غور کرنا نہایت دلچسپ بات ہوگی۔ سنو، میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں، اور میں بنیامین کے خاندانوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں، تو لہٰذا آپ مجھے کیوں چن رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور اس میں عاجزی کی روح تھی۔ یہ وجہ تھی کہ خدا نے کہا، یہ وہ آدمی ہے۔ یہ اس کی خوبی نہیں تھی، یہ اس کی طاقت نہیں تھی، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ لوگوں کو جانچنے کے لیے خدا کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ خدا ان کے دلوں پر نظر کرتا ہے، اور اس نے ساؤل کے دل میں عاجزی کو دیکھا۔ آپ خود کو عاجز بنائیں، خدا آپ کو سر بلند کرتا ہے۔ آپ خود کو اونچا کرتے ہیں اور خدا آپ کو پست کرے گا۔ اور یہی ساؤل کے ساتھ ہوا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ساؤل عاجز تھا۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ زندگی میں آگے بڑھتا، وہ طاقت کو دیکھتا ہے، وہ اختیار کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس ہے، تو اس کے دل میں غرور آتا ہے۔ سنیں، میں نے مسیحوں کے ساتھ یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کلیسیاؤں میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے فرقوں میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے قوموں کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، خدا آپ کو سر بلند کرتا ہے۔ خدا عظیم اور قادر چیزیں کرتا ہے، اس کی طاقت اور اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن تب آپ جب سوچنا شروع کرتے ہیں، دیکھو میں کون ہوں، دیکھو میں نے کیا حاصل کر لیا ہے، دیکھو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، دیکھو ہم نے کیا 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 ہے، یہ وہی وقت ہے جب آپ مشکل میں آ جاتے ہیں۔ یہی فوری تنبیہ ہے۔ جس لمحے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ آپ عظیم ہیں، کہ آپ اچھے ہیں، کہ آپ کچھ ہیں، آپ کوئی چیز ہیں، کہ ہماری کلیسیا بہتر ہے، ہماری قوم بہتر ہے، ہمارے لوگ بہتر ہیں، جس لمحے آپ اس طرح سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ تباہی کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ غرور ہمیشہ پستی کی جانب جاتا ہے۔ ساؤل کے ساتھ یہی ہوا، اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یسوع نے کہا ایسا ہوگا، تو آج آپ اپنے آپ کو عاجز بنا دیں، عاجزی میں چلیں، آپ یسوع کے پاس آ جائیں، اسی عاجزی کی روح میں چلیں۔ میں نے بے شمار لوگوں کو خدا کی قوت کے متعلق بات کرتے دیکھا ہے۔ میں آپ کو خدا کی قدرت جو عظیم ہے اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، لیکن خدا کی قوت عاجز دل میں قائم ہوتی ہے۔ اس میں نہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، نہیں، لیکن جو یہ کہتا ہے، خداوند مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم اس قسم کی عاجزی کی روح کے ساتھ اس کے حضور آتے ہیں، وہ ہم میں عظیم اور قادر چیزیں کرے گا۔ تو اس کے قادر ہاتھ کے نیچے خود کو عاجز بنائیں، اور وہ آپ کو سر بلند کرے گا۔ ہاں، خود کو سر بلند نہ کریں، آپ پست کیے جائیں گے۔ آپ خود کو عاجز بنائیں، یہ ایک فوری تنبیہ ہے۔